ایک بنیادی عمل جس کی وجہ سے مستورات کے کام میں ترقی اور مضبوطی پیدا ہوگی، اور تقاضے جو ہیں اندرون سے لے کر کے ملکوں کی سطح تک وہ تقاضے پورے ہونے کے لیے ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ پرانی خواتین کا 6 مہینے میں ایک مرتبہ جوڑ کیا جائے، 6 مہینے میں ایک مرتبہ جوڑ کیا جائے۔ اس میں پرانی خواتین میں عشرے والی، چلے والی بہنیں تو ضرور شریک ہوں گی۔ اب اس کی بھی اجازت ملی ہے کہ جن خواتین کا 3-4 مرتبہ سہروزہ لگا ہے اور جوڑ میں شرکت کرنے کی وجہ سے عشرے کے راستے نکل جائیں گے، عشرے کی ترغیب پیدا ہو جائے گی، ایسی سہروزہ کئی مرتبہ لگائی ہوئی بہنوں کو بھی ان جوڑوں میں دعوت دی جائے۔ عشرے والی، چلے والی خواتین کے ساتھ جن خواتین کا سہروزہ چند مرتبہ لگا ہے اور جوڑ میں شرکت کرنے کی وجہ سے ان کے لیے عشرے کے راستے کھل جائیں گے، ترغیب پیدا ہوگی، تو ایسی خواتین کو بھی جوڑ میں لایا جائے۔ ایک بنیادی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جوڑ صرف اور صرف خواتین کا نہیں ہے، بلکہ اس جوڑ میں عشرے، چلے اور سہروزے والی بہنیں اپنے محرموں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے پرانے ساتھی اپنی اپنی خواتین کو جوڑ کی جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے اور 2-3 پرانے ساتھی بیان تقریر کر جوڑ پڑا، یہ تو بیان تقریر ہو گئی، جوڑ ہوا ہی نہیں، جوڑ نہیں ہوا۔ ایک خواتین کو ہم نے بیان تقریر کے لیے جمع نہیں کیا، ایک کام ہے، ایک مقصد ہے۔ پچھلے 6 مہینے میں کیا ہوا، آئندہ 6 مہینے کا سارا کام، سارے تقاضے ان کے سامنے رکھنے، اندرون سے لے کے پورے عالم کے۔ اس کے لیے جتنا عورتوں کا ہونا ضروری، اتنا ہی ان کے محرم مردوں کا اس میں شرکت کرنا ضروری۔ اور تیسری بات یہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس میں تعداد بھی زیادہ نہیں اکٹھی کرنی، بلکہ 25, 30, 40 خواتین زیادہ سے زیادہ ایک جوڑ میں ہو جائے کافی۔ اگر کسی ضلع میں 100 پرانی بہنیں ہیں جس میں عشرے والی بھی ہیں، چلے والی بھی ہیں، سہروزہ والی کئی مرتبہ لگائی ہوئی ہیں، یہ سب ملا کے 100 ہیں، تو آپ 25 خواتین کا 4 جوڑ فرما لیں تاکہ کم سے کم خواتین اکٹھی ہوں اور کام زیادہ ہو سکے۔ چوتھی بات یہ کہ اس جوڑ کے اندر زیادہ وقت نہیں، 2.5 سے 3 گھنٹے کا وقت، اور ایسا وقت رکھا جائے اس جوڑ کے لیے جس میں کھانا ہرگز نہ ہو، اور اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی بیچ میں نہ ہے۔ صبح 8-9 بجے گئے اور 12 بجے تک فارغ ہو گئے، 10 بجے گئے 1 بجے سے پہلے فارغ کر دیے، کھانا بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں۔ یا ظہر اور عصر کے درمیان لمبا وقفہ ہے تو ظہر عصر کے درمیان کر لیا جاوے، کیوں؟ تاکہ اتنے دنوں کے بعد ان خواتین کا اکٹھا جس مقصد کے لیے ہوا ہے، سارا وقت جو مختصر سا وقت ہے اپنے مقصد میں لگا رہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے بھی اگر ہم بیچ میں وقت دیں گے آدھا گھنٹہ نکل جائے گا۔ اور اس کے اندر مجلسیں 3 ہیں، ایک تو تعلیم کا حلقہ، دوسرا تشکیل والی مجلس، اور تیسرے مقامی کام کو سمجھانا۔ یہ 3 بنیادی مجلس ہے۔ ایک پرانی بہن تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اندر خواتین میں تعلیم کر لے، اس کے بعد ایک ساتھی مشورے سے تشکیل کرے، ترغیب دے، اور ازواج مطہرات اللہ کے راستے میں کیسے نکلتی تھی اور ان کے جذبات کیسے تھے، صحابیات کیسے نکلتی تھی، کتنی تکالیفیں برداشت کرتی تھی، کیسی کیسی خروج کے اعتبار سے قربانیاں دی، یہ انہیں سمجھا کر۔ اور اس وقت امت کے حالات کیا ہیں، خواتین کے حالات، بے پردگی، بے حیائی، بے دینی، جہالت اور کفر و شرک، ارتداد، پورے امت کی خواتین اور مردوں کے حالات سنائیں۔ اور خصوصاً اس وقت کوئی جماعت اپنے صوبے کی ہو، اپنے ضلع کی ہو یا اپنے ملک کی ہو، کوئی ایسی جماعت، 2 جماعت، 3 جماعت جو ابھی تازی کسی علاقے میں، ملک میں کام کر آئی اور انہوں نے آنکھوں سے امت کی خواتین کا حال دیکھا، بے دینی کا، جہالت کا، غفلتوں کا، ان تازی کارگزاریوں کو اسی وقت سنائیں، بڑے اہتمام سے سنائیں، اور پھر اس کے بعد ان کی تشکیل کرے تاکہ ان تمام آئے ہوئے بھائیوں میں، بہنوں میں جذبہ پیدا ہو اور سب کے سب اندر سے تیار ہو جائیں۔ ہم اللہ کے راستے میں نقد یہیں سے چلے کے لیے، بیرون کے لیے، عشرے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں روکنا پڑے کہ بھئی آپ کے شرائط پورے نہیں ہو رہے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، اعزاز اور اکرام کے طور پر ایسے ساتھیوں کو بٹھا دیتے جو سیرت کی روشنی میں بہت اچھے بیان کر لیتے، لیکن کارگزاریاں سنا کر، امت کے حالات سنا کر کے مجمع کو وصول نہیں کر پاتے، بلکہ وہ لوگوں کے بھی جذبات نہیں بنتے جن کے شرائط پورے ہو رہے، ان کے بھی جذبات نہیں بن پاتے جن کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے مجلس بہت امانت ہے، یہ اکرام اور اعزاز کی وجہ سے مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ساتھی بٹھائیں جو پوری امانت داری کے ساتھ اس مجلس کا حق ادا کرے اور ساری باتیں، امت کی حالات وغیرہ اور کارگزاریاں تازی امت ان کے سامنے رکھے تاکہ ان کے جذبات بن۔ اور یہ بات لمبی بھی نہیں کرنی، مختصر سی ہو جائے۔
آدھے گھنٹے کی ہو جائے، 40 منٹ کے اندر ہو جائے، اس کے بعد اب ہمیں تشکیل شروع کرنی۔ تشکیل کے اندر ایک خاتون اندر تشکیل کرے ساری بہنوں کی، اور ایک بھائی باہر جتنے ساتھی ہمارے بیٹھے ان کی تشکیل کرے۔ 4 لائن کی تشکیل کرنی، سب سے پہلے بیرون 2 مہینے کی، اور اس ملک کے لیے جو ملک ہمارے تقاضے پہ دیا گیا، یا مطلقاً بیرون 2 مہینے۔ جتنے لوگوں کے بیرون کے قواعد پورے ہو گئے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کا الحمدللہ چلہ لگ گیا اور مقامی کام ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں، ان سارے بھائیوں کو امت کے حالات سنانے کی بنیاد پر نقد ان کو بیرون 2 مہینے کے لیے تیار کریں۔ اور اس کے بعد جن کا چلے کا وقت آ گیا ہے یا جن کے چلے کے شرط پوری ہو گئے انہیں چلے کے لیے کھڑا کریں، اور جن کے عشرے کے وقت آ گیا یا عشرے کے شرائط پورے ہو چکے انہیں عشرے کے لیے، باقی جتنا مجمع مچا ہوا کم سے کم انہیں سہ روزہ کے لیے تیار کریں۔ اور ان میں جو لوگ اپنی پوری جماعت بنا لے اسے الگ سے لکھ لے ہوئے، اور جو اپنی جماعت نہیں بنا سکتے اپنی ذات سے تیار ہے تو ان کو فوراً یہیں بیٹھے بٹھائے جماعت بندی ان کی کر دے۔ اب یہ 4 مجلسیں لگ گئی، بیرون 2 مہینے والی، چلے والی اور عشرے والی، سہ روزہ والی۔ اب ان کے نام لکھ لیے جاوے اور ان کا درمیانی ایک نکلنے کا وقت تاریخ بھی طے کر لیا جائے، اور ان کا خرچ بھی ان کے مشورے سے اسی مجلس میں طے کر لیں، اور پھر ان کی وصولیہ بھی اسی مجلس میں لی جائے۔ چاروں طرح کی جماعتوں سے، بیرون 2 مہینے جانے والوں سے بھی وصولیہ بھی لینی، چلے والوں سے بھی، بلکہ یہ جتنا مجمع پرانوں کا، پرانے جوڑے ان پرانوں کی یعنی قدیمات کے جوڑ میں اکٹھے ہو رہے، یہ تو وصولیابی کے ساتھ اور پاسپورٹ کے ساتھ آئے جوڑ کے اندر۔ اسی وقت آپ کو پاسپورٹ جمع کرانے، اسی وقت اپنی وصولیابی بیرون کی آپ کی جمع کرانی، اور 2 مہینے اور چلے کی جو جماعتیں تیار ہوئی ہیں ان کے قواعد کے پرچے بھی اسی وقت ہوں، اس کو وہیں لکھ کر کے نظام الدین روانہ کیا جائے۔ اور جو عشرے اور سہ روزہ والے ہیں ان کا رخ وہیں سوچ کر ان کے روانگی کون کرے، اور اس کے بعد ان کے نکلنے کی کیا ترتیب ہو، یہ سارا کام۔ اس کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے، آپ بالکل کھل کر کے وقت دیں، یہ نہیں کہ 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ، نہیں، بلکہ یہ جماعت بندی کا کام ہے۔ آئے ہوئے ایک ایک بہن ایک ایک بھائی کو مکمل وصول کرنا ہے۔ ان 4 تشکیلوں میں سے کسی نہ کسی ایک تشکیل میں ایک ایک کی ترتیب بندی ہمیں کرنی ہے، اسی کا یہ جوڑ ہے۔ چاہے اس کے لیے ہمارا وقت لمبا لگ جائے، کوئی حرج کی بات۔ اب یہ 2 مجلس مکمل ہوئی، اندر سے بھی تشکیل کا پرچہ منگا لیں، اسے بھی ملا لیں۔ کون اندر سے تیار ہے چلے کے لیے، اس کا شوہر بھی چلے کے لیے تیار ہے، 2 مہینے کے لیے اندر سے نام آئے، اس کا شوہر بھی 2 مہینے میں والوں پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھی بات۔ اس کے بعد تیسری مجلس کے اندر مقامی کام تفصیل سے سمجھا، گھر کی تعلیم ہے، ہفتہ تعلیم ہے، اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا، اپنے گھروں میں اس کا جو ہے قیام کرانا، اور ترتیب سے اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے اور تقاضے پر بھی نکلنا ہے۔ یہ ساری باتیں مقامی کام کے اعتبار سے تیسری مجلس میں انہیں سمجھا۔ یہ پرانی قدیمات کا جوڑ کہلاتا ہے، اور یہ جوڑ 6 مہینے میں ایک مرتبہ کرنا ہے، لیکن اگر تقاضا ہو شدید اور بیچ میں جوڑنے کی وجہ سے کوئی تقاضا پورا ہو سکتا ہے، بیرون کی جماعتیں فوراً ہمیں بنانی ہے اور ملکوں کے تقاضے ہمیں ملے ہیں، تو آپ وقت سے پہلے بھی پرانی خواتین کا جوڑ کریں۔ یا کوئی جماعت بڑی قیمتی آئی ہے اور ان کے ذریعے سے اگر جوڑ ہو گیا تو چلے کی اور عشرے کی یا بیرون 2 مہینے کی جماعت وصول ہو سکتی ہے، اس موقع پر بھی آپ پرانی خواتین کو جوڑ کرائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک کام یہ بھی ہے کہ ان آئی ہوئی 25-30 جوڑوں میں پرانی خواتین میں جتنے لوگ ابھی تک ترتیب پر نہیں ہیں ان سب کے عزائم کرانے کے 6 مہینے کے اندر ہم سب کو ترتیب پر آنا ہے۔ یہ سب کے عزائم آپ کو کرانے، 25 جوڑے ہیں، ان سب کو عزائم اس حساب سے 6 مہینے کے اندر 2 مرتبہ ان سب کا سہ روزہ لگ جانا چاہیے، 3 مہینے کے اعتبار سے، اور جن کا عشرہ نہیں لگا وہ سب عشرے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جو حضرات ان میں سے ترتیب پر قائم ہیں آپ ان سب کی تشکیل تقاضوں پر کریں۔ بتاؤ بھائی ان 25 جوڑوں میں سے کتنے جوڑے ایسے ہیں جو کبھی بھی تقاضا آ جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے، سہ روزہ ہو، عشرہ ہو، چلہ ہو، یا کوئی جماعت آگے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہو، بتاؤ ایسے کتنے جوڑے ہیں، ایسے کتنے حضرات ہیں جو اپنے مکان کو ہر وقت جماعت کے لیے تیار رکھتے ہیں، کبھی بھی کوئی تقاضا جماعت کا آ جائے ہم اپنا گھر دینے کو تیار ہے۔ آپ ترتیب پر بھی نہیں